أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری سہیل نظام صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام خدا ہے. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ادب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر بھی جو اس سے پہلے اتاری سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی سحری کی نشریات کے ساتھ 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے اپنی 24ویں سحری کریں گے. یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ جہنم سے جو نجات کا اشرا ہے وہ اپنے وسط تک تقریباً پہنچ چکا ہے اور آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین، میں آج آپ سے انتہائی دست بستہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، اور وہ گزارشات ایسی ہیں کہ بظاہر تو آپ کو بہت روٹین کی بات لگے، بہت شاید ہو سکتا ہے عامیانہ سی بات لگے، لیکن یہ بات اتنی عام نہیں ہے جتنی عام ہم سمجھتے ہیں. یہ بات بظاہر تو عام ہے لیکن انتہائی اہم ہے. اس اعتبار سے اہم ہے ناظرین کہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم مسلمان ہونے کا ٹیگ اپنے ماتھے پہ سجائے ہوئے ہیں نا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوے داری کا جو علم ہم اٹھائے گھومتے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ہمارے گھر میں ہے، ان تمام باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جب تک ہمارے اندر وہ سوچ پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر وہ کرش پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک ہمارے اٹائر سے، ایون یہ ہمارے باڈی پاسچر سے، ہماری حرکات و سکنات سے وہ تمام باتیں نظر نہیں آئیں گی جو باتیں ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں ناظرین، تب تک ہم یوں کہہ لیجئے کہ قولاً تو مسلمان ہیں لیکن عملاً مسلمان نہیں ہیں. سوری ٹو سے، عملاً مسلمان نہیں ہیں. عملاً مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ محشر کا میدان ہو اور سورج سوا نیزے پہ ہو، زمین تانبے کی ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور اس وقت جب ہم سے سوال و جواب کیا جائے، جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور پہلا کمپلسری جو کوشچن ہے جس کا کمپلسری آنسر ہمیں دینا ہے ناظرین، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ وہ ہماری آپ کی نمازوں کے بارے میں ہوگا. یعنی نمازیں اگر درست ہوں گی تو ہمارا معاملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری نمازیں درست نہ ہوئیں، اس کی کاؤنٹنگ صحیح نہ ہوئی، تو پھر خدا نخواستہ ہمیں راند درگاہ کر دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ملتا ہے ناظرین کہ کل بروز محشر انسان سے، یعنی مسلمان سے، سب سے پہلے اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اس کی نمازیں درست ہوئیں تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، ورنہ خدا نخواستہ وہ خسارے میں مبتلا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں ناظرین، یہ جو نماز ہے، نماز
یہ اس کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی ایک عمارت ہے اور اس عمارت کا جو ٹاپ فلور ہے وہ بنیادی طور پہ نماز ہے. اور آسان کر کے بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ہمارا جسم ہے نا ناظرین، یہ جو ہمارا وجود ہے، اس وجود میں جو ہمارے سر کی حیثیت ہے نا، ایکچولی دین اسلام میں نماز کی وہی حیثیت ہے. نماز کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری پریورٹیز کے اندر کہیں کسی جگہ پہ بہت ہی نہا خانے کے اندر ہم نے نماز کو رکھا ہوا ہے کہ صاحب ہم سب سے پہلے اپنے کاروبار کو نمٹا لیں، جو گاہک ہمارے پاس دکان پہ آیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو انٹرٹین کر لیں، 2 پیسے کی جو مزدوری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہیں تو سب سے پہلے باس کو راضی کر لیں، اس بات سے ماورا ہو کے کہ باسز کا جو باس ہے اس نے ایک صدا لگوائی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ہم اس صدا کو مکمل طور پہ فراموش کرتے ہیں اور صاحب اپنے جو امیجیٹ باس ہے، جو دنیاوی باس ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے سارے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی نماز کو فوت کر دیا کرتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا ناظرین کوئی ملال بھی نہیں ہوتا، کوئی ملال نہیں ہوتا صاحب کہ ہماری کبھی فجر چلی گئی کام کرتے کرتے یا سوتے سوتے، کبھی ظہر چلی گئی کام کرتے کرتے یا آرام کرتے کرتے، کبھی عصر چلی گئی کسی بزنس میٹنگ کی وجہ سے، کسی جاب کے اسائنمنٹ کی وجہ سے، کبھی ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹریولنگ کرتے کرتے مغرب کو چھوڑ دیا، کبھی عشاء کو چھوڑ دیا. غرض کہ ہم نماز کو مکمل طور پہ فار گرانٹیڈ لیا کرتے ہیں. نماز جو ہے نا ناظرین، وہ بنیادی طور پہ دین کا ستون ہے. کیا ہے؟ دین کا ستون. جیسے یوں کہہ لیجئے کہ میں اس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلڈنگ ہے، جس بلڈنگ کے اندر یہ سیٹ لگا ہوا ہے ناظرین، یہ ستونوں پر کھڑا ہوا ہے. اگر ان ستونوں کو ہم ادھر ادھر کر دیں، ہلا دیں، تو یہ بلڈنگ مکمل طور پہ گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی. اسی طرح سے ناظرین ذہن میں رکھیے گا، دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے بنیادی طور پہ. اگر آپ اس ستون کو مائنس کر دیں گے تو خدا نخواستہ آپ اپنے دین کی جو عمارت ہے اس کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیں گے. نماز مومن کی معراج ہے، معراج. اور معراج جو ہے ناظرین، یہ احادیث کے مفاہیم میں ملتا ہے ہمیں. اور معراج اس طرح سے ہے، آپ ذرا سوچئے کہ جس وقت ایک بندہ بشر اللہ کی بارگاہ میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا، اس کی للہیت کا اقرار کرتے ہوئے جب اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، تو یہ جو ماتھا ہے نا، ماتھا جس ماتھے پر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں پوری دنیا کو اپنے اس برین سے چلاتا ہوں، پوری دنیا کو اپنے اس برین سے کنٹرول کرتا ہوں، ہر شخص جو ہے میری فنگر ٹپس پہ موجود ہے، میری بڑی پی آر ہے، میری بڑی طاقت ہے. انسان اپنے وجود کی طاقت، انسان اپنی پی آر کی طاقت، انسان اپنے برین کی طاقت کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پہ سرنڈر کر کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، بے شک تو ہی کبیر ہے، تو ہی بڑا ہے، تیری ہی ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ دے، اپنی ناک کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ دے. جس وقت وہ اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے اور اپنی ناک کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑتا ہے ناظرین، دراصل وہ اس کی معراج ہوتی ہے اور اسی لمحے وہ اپنی معراج کو پہنچتا ہے. تو دین اسلام ناظرین یہ بتاتا ہے کہ نماز دین کا ستون بھی ہے، نماز مومن کی معراج بھی ہے، نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کی ٹھنڈک بھی ہے. یعنی سوچئے نا ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نماز سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے. یعنی آپ قربان جائیے سرکار علیہ السلام پر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ یوں کہیے کہ دل کو چھو لینے والی عبادت کو اس انداز سے اپنے وجود سے لگا کے رکھا جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز ناظرین قبر میں نور ہے بنیادی طور پہ، نماز آپ کی تمام تر مسائل کا حل ہے، نماز آپ کے تمام تر راستوں کو کشادہ کرنے والی وہ ریاضت ہے جو آپ کو اپنے تمام تر مسائل کا حل اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ جس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اللہ کی کبریائی صرف بیان نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں انتہائی ناقص ہوں، انتہائی کمزور ہوں، مسائل میں گھر چکا ہوں، اے پروردگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرا کھڑا ہونا بھی تیری بارگاہ میں ہے، میرا رکوع بھی تیری بارگاہ کے لیے ہے، میرا سجدہ بھی تیری بارگاہ کے لیے ہے، اے پروردگار تو مجھ پر اپنا کرم فرما دے. اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے بندے
بندے پر کرم فرما دیتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جو میں بات کر رہا تھا نا آپ سے کہ ہم بہت زیادہ بیزی ہو گئے نا، آج مسائل ہمارے بہت ہیں، ہماری کمٹمنٹس بہت ہیں، ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ایک انتہائی سخت ترین بلکہ شدید ترین وعید آتی ہے۔ میں ان کی بات تو ابھی کر ہی نہیں رہا نا جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، میں تو ابھی صرف ان کی بات بتلا رہا ہوں کہ جو نماز کو وقت گزار کے ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آخری وقت میں جا کے پڑھیں گے، عصر کا وقت آ گیا تو آخری وقت میں، مغرب کا وقت آ گیا تو آخری وقت میں، فجر آ گئی تو آخری وقت میں، عشاء جو ہے ڈیلے کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جن اوقات کی اپنی مطلب کچھ حدود و قیود ہیں اپنی جگہ، لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہاں سے صدا بلند ہو اللہ اکبر کی، وہاں سے صدا بلند ہو حی علی الصلاح حی علی الصلاح کی، وہاں سے صدا بلند ہو حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی، اور آدمی اپنے سارے کاموں کو چھوڑے اور ریپ اپ کرے اور کلوز کرے، اور اس کے بعد بہت اچھا سا وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اس سوچ سے حاضر ہو کہ اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اب میرے رب نے مجھے پکارا ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ڈیلے کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ کیا ہے؟ ویل ہے ناظرین۔ اور اس وادی کا معاملہ یہ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ ذرا ایزیوم کیجئے، امیجن کیجئے کہ وہ جہنم جو اتنی شدید ہے کہ 70,000 فرشتوں نے، وہ جو پھنکارتی ہے نا، 70,000 فرشتوں نے اس کی لگاموں کو پکڑ کے رکھا ہے۔ اس جہنم، جس جہنم سے فرشتے خود پناہ مانگتے ہیں، اس جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نماز وقت گزار کے پڑھا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب ادا کرتے ہیں لیکن وقت گزار کے ادا کیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ کتنا شدید معاملہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے، اب دیکھیں کیا مثال ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرمائیں، فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دروازے پر اگر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور کوئی شخص اس میں 5 وقت نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہ جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسکریچ کر دیا کرتا ہے، صاف کر دیا کرتا ہے، اسے انتہائی نیٹ اینڈ کلین کر دیا کرتا ہے، اسے ٹرانسپیرنٹ کر دیا کرتا ہے، اسے مجلہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 تجلیات کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسے مکمل طور پہ اپنے سائے میں لے لیا کرتی ہے، مکمل طور پہ اپنے سائے میں لے لیا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول اس نمازی پہ اس وقت برستا ہے۔ یعنی جس وقت آپ یوں کہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اب آپ ذرا ایزیوم کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نے مکمل طور پہ آپ کو گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے اس کو باقاعدہ کارڈن آف کر لیا کرتے ہیں، اس کو گھیر لیا کرتے ہیں ناظرین۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے صاحب کہ یعنی اتنی لطیف بات، اتنی لطیف مثال دے کے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، کیا اس کے بعد بھی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریورٹی نماز نہ ہو؟ دیکھیں اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم راندے درگاہ کر دیے جائیں گے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نمازی جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ ذرا یہ ایزیوم کیجئے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول مبارک آپ کے ذہن میں ہو۔ وہ قول کیا تھا کہ جب میرا من کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، جب میرا من کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا من کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ بس سارے موبائل فونز، گیجٹس، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، ایکس، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سب ایک طرف کر دیا کیجئے صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا کبھی مت بھولیے گا، اور اللہ کو کبھی سیکنڈ پریورٹی پہ مت رکھیے گا، ہمیشہ ٹاپ پریورٹی پہ اللہ ہونا چاہیے، نمازیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے پروردگار کا کیسا کرم آپ پر انشاءاللہ ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، قصیدہ بردہ شریف سے آغاز ہوگا۔ ممتاز ثنا خاں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور ممتاز ثنا خاں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جی، خوش آمدید، آغاز کیجیے۔
خير الخلق كلهم يا لائمي في الغوى العجري باذرة يا لائمي في الغوى العجري باذرة مني إليك ولو وصفت لم تلومي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي على سري بمستدير عددك حالي على سري بمستدير عن البشاة ولا داعي بمنحسمي اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات وظنا وأثبت الوجد خطي عبرات وظنا مثل البهار على قطيك والعنم خط اشکر لاغری نے عشق ثابت کر دیا خط اشکر لاغری نے عشق ثابت کر دیا زرد گل کی طرح رخساروں پہ مانندنم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال پی ٹی وی ہوم سے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اور سیگمنٹ ہے رمضان کے پکوان اور پہلا عشرہ گزرا دوسرا عشرہ گزرا تیسرا عشرہ اپنے وسط میں آ گیا اور جین زی کی نمائندہ منزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہیں السلام علیکم کیسی ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ٹھیک آپ کیسے الحمدللہ کیا بنا رہی ہیں آج بن رہی ہے پائن ایپل لسی پائن ایپل لسی بھائی یہ ساری میرے مطلب کی آئٹمز ہیں یہ جو آپ کر رہی ہیں آج کل ہاں بہترین اچھا مطلب میں نے کچھ اپنے آپ کو یوں کہیے کچھ میں جین زی کے کارنر پہ کھڑا ہوں اور کچھ میں ملینیل کے کارنر پہ کھڑا ہوں اور کچھ میں جو ہوں وہ جین ایکس کے کارنر پہ کھڑا ہوں تو یہ مطلب تینوں کا ملغوبہ ہوں میں بس اس کا مطلب یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے پھر
اچھا میں بتا دیتی ہوں, اس میں ریسیپی پہلے بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا جی. ہے. اس میں ملک ایڈ ہوگا, دہی ایڈ ہوگا کیونکہ لسی بن رہی ہے تو دہی کا تو سب سے زیادہ استعمال ہوگا. پھر پائن ایپلز یہاں پہ ہیں, اور پھر میرے پاس گڑ کی چینی موجود ہے. یہ خاص طور پہ میں آپ کے لیے ہی جو ہے بہت اچھا کرتی ہیں آپ, یہ آپ بہت اچھا کرتی ہیں, آپ بہت تابعدار ہو گئی ہیں. اور ساتھ میں جو ہے آئس اس کے اندر استعمال ہوگی. بہترین, ٹھیک شروع ہے. کیجیے. اب اس کے اندر پہلے تو بلینڈ کرنے کے لیے دہی ایڈ یوگرٹ کر آ دیں گیا, گے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں دودھ ایڈ ہو ملک جائے آ گا, گیا, فائن. اور شکر جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے بہت تھوڑی سی, چلیں ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صحیح ہے. ظاہر ہے وہ پائن ایپل تھوڑے سے صحیح, بالکل ہاں ٹھیک, کھٹے ہوں گے تو اس لیے ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی میں یہ پائن ایپلز اس کے اندر بالکل ایڈ ہو جائیں گے, اور ایڈ کریں گے ہم آئس. واہ ٹھیک ہے, آئس واہ, بس I میرا think خیال اتنے انف کافی ہو ہیں. گیا. اور اب کر لیں گے اس کو اور اب یہ blend. سودی بننے جا رہی ہے, اسموودی بننے جا رہی ہے, سودی اسموودی بننے جا رہی ہے. بالکل. اوکے, تو ابھی برف ہے اس میں. ہاں ٹھیک, تو بڑی آسان ریسیپی ہو گئی ہے تو بالکل بہت ایزی ریسیپی 3 ہے. منٹ میں فارغ. زبردست. میں 2 پائن ایپلز ویسے بچانا بھول گئی, میں نے گلاس کے اوپر لگانے تھے. ہاں تو وہ گارنشنگ کے لیے ٹھیک ہے, چلے تو بس ہم تصور کر لیں گے کہ پائن ایپلز ہیں اس کے اوپر. اچھا جی, اب اس کی ذرا ریکیپ کر دیجیے ریسیپی کا. بالکل. اس کے اندر دہی استعمال ہو رہا ہے, دہی, دودھ, پائن ایپلز اور شکر. گڑ کی چینی استعمال کر سکتے ہیں, شہد استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے آئس. اور ایک اور چیز میں بتاؤں, اگر اس کے اندر کوکونٹ ملک یوز کریں تو اس سے بھی بہت بڑا بہترین ٹیسٹ اس کا انہینس ہوگا. واہ زبردست. کوکونٹ ملک یوز کر سکتے ہیں, ملک پاؤڈر آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اور بہت ٹیسٹی اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. بلکہ اس میں تھوڑا سا اگر نٹس بھی شامل ہو جائیں, بالکل 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 بالکل, مطلب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی. اور ایک سنمن پاؤڈر جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے اندر بہت اچھا سنمن کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. بالکل. اب اس کو ایک دفعہ اور بلینڈ کر لیتے ہیں, پھر میں اس کو نکال لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ ریڈی ہو گئی ہے. تو ریکیپ بھی ہو گیا انگریڈینٹس کا, اور اب آپ جو ہے یہ گلاس میں یہ سودی اسموودی جو ہے وہ نکال دیں. اب آپ نے بس مجھے یہ ٹرائی کر کے بتا دینا ہے کہ اس کے اندر چینی ٹھیک ہے یا ضرورت ہے اس کے اندر, تاکہ پھر میں تھوڑی سی اور ڈال کے پھر بلینڈ کر دوں گی. اب یہ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ. اب آپ اس کو ٹرائی کر کے مجھے بتائیں کہ اگر اس کے اندر کچھ ضرورت ہے. پرفیکٹ. بس چلیں, مطلب اس میں جو ایک یوں کہیے کہ لسی کا جو ٹیسٹ ہے نا بالکل دہی کی وجہ سے, اس کی انہینسمنٹ ضروری تھی, وہ ہے. اور پائن ایپل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں موجود ہوں, تو یہ اتنا ہی ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے, زبردست, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین چلتے ہیں اب اس سیگمنٹ کی طرف جو آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے, ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر, اور صرف یہ نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر بڑی کمال آپ کو بتلاتے ہیں, اور آپ یقیناً ان کے منتظر رہتے ہیں. جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں بس آپ اسی طرح سے مزے کرتے رہے, جلاتے رہے دنیا کو جین زی کے نام پہ. کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے. میں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے رمضان میں. آپ ماشاءاللہ خود جا کے کچن میں ہی کھڑے ہو گئے اس دفعہ. نہیں ضروری ہے آغا صاحب, ضروری ہے. دیکھیں یہ انرجی نہیں ہوگی تو میں دیکھنے والوں کو ایک اچھا پروگرام کیسے دوں گا. نہیں ویسے مجھے تعریف اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے نا, ہاں ماشاءاللہ بہت بہترین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیے آپ, بہت اچھا کام, خوش رہیے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں خواب سے. خواب میں دیکھا کہ میں بلند آواز سے بات کر رہا ہوں اور لوگوں کا ہجوم توجہ سے میری باتیں سر جھکا کے سن رہا ہے. اس کی تعبیر کیا بنتی ہے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ. ٹرانسمیشن کو دیکھتے جائیے اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے. اور جس نے ابھی تک, اب بہت وقت مختصر ہے اور وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے, ابھی تک اگر آپ نے اپنے سحر و افطار میں کسی کو شریک نہیں کیا تو بس تھوڑے دن رہ گئے اپنے
لوائقین کو، اپنے دوست احباب کو، غریب غربا کو، ان لوگوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں ضرورت مندوں کے گھر میں راشن نہیں پہنچا. جنید بھائی ایک بات آپ سے آج کرتا جاؤں انٹروڈکشن کے دوران، ابھی ذہن میں آ گئی ہے. ابھی تک سفید پوش لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کے گھروں پہ ابھی تک راشن نہیں پہنچا. ابھی تک ان کے گھروں کے اندر آواز نہیں پہنچی کہ کوئی ہمارے ساتھ سحری کر لے، کوئی افطار کر لے. ان بڑی راتوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے، ان کو کنونس کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو یقین کیجئے یہ روزے عبادتیں ہیں. ورنہ عبادت اور عادت میں تو صرف ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے. آپ عادت لکھیں تو الف عین الف دال تا عادت ہو گئی، اور نیچے نقطہ لگا دیا تو عبادت ہو گئی. تو برائے مہربانی ان راتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کثرت سے درود پاک کی کثرت کیجیے. اور ہماری جو یہ آخری دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھیے. اور یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تسبیح روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیے. فجر سے پہلے صلاۃ التسبیح. اور 6 میں نے جو آپ کو نوافل بتائے نا، سورہ 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ استغفار کے، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو ان راتوں میں، ان بڑی راتوں میں، اس ماہ مبارک میں یہ تیر بہدف کام کرتے ہیں. ایسے تو 11 مہینے تک میں 6 نوافل روزانہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ہر جمعرات کو، شب جمعہ کو لازمی صلاۃ التسبیح پڑھیں. کیونکہ حضور پاک کے حدیث مبارکہ کے مطابق ہو سکے تو زندگی میں ہو سکے تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار. تو یہ ہر جمعرات کو بروز جو شب جمعہ ہے اس میں صلاۃ التسبیح لازمی 11 مہینے پڑھنی ہے. مگر ان راتوں میں، آخری 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح نہیں چھوڑنی. ان 10 راتوں میں 6 نوافل نہیں چھوڑنے. اور یہ آخری عشرے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لیں. اور خاص طور پہ جو یہ وقت سحر اور وقت افطار جو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے. اب آتے ہیں یہ خواب جو ہمیں بتایا ہے ایک صاحب نے، کہ وہ اپنے آپ کو بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے پاتے ہیں، کہ مطلب انہوں نے دیکھا خواب میں. اور میں روزانہ ایک ہی بات اکثر بیشتر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ تعبیر کے ساتھ ضرور جو ہے ریلیٹ کرتی ہے. کہ جب آپ نے خواب دیکھا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، اس کے ٹائمنگ کیا تھے. آپ نے جب خواب میں دیکھا تو اس وقت آپ ڈرے ہوئے تھے، خوش تھے، کیسے تھے. اس خواب کے حساب سے جو اس کی تعبیر آ رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کی عزت کریں گے. لوگ آپ جب گفتگو کریں گے تو لوگ بیٹھ کے سنیں گے. جب آپ لوگ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کے فیصلے کریں گے تو آپ کے لوگ فیصلوں کی عزت کریں گے، آپ کے ڈیسیشنز کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کی باتوں کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا. اور خاص طور پر آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، وہ مطیع و فرما بردار ہوں گی. خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کی عزت بڑھے گی. اور یہ سب کچھ پیچھے، یہ ساری جو معاملات ہیں، اس کے پیچھے میں نے ہمیشہ اس شخصیت کو دیکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ یاسین شریف پڑھتی ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں یاسین شریف پڑھتے ہوں، کیونکہ یاسین شریف ایک ایسا، جس کو قلب قرآن کہتے ہیں کہ جس نے صبح فجر کے بعد یاسین شریف پڑھی، اس نے سارا دن اور رات کو پڑھی تو صبح تک وہ اللہ کی خاص پروٹیکشن میں رہتا ہے. اس کے اوپر بڑی حفاظت کے فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 7 مبین کے اوپر جو ہے نا، وہ سورہ یاسین جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے تو 10 قرآن شریف کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو برائے مہربانی اس کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. دوسرا سوال ہے کراچی سے، اور سوال ہے کہ بینائی بہت کمزور ہے، اس سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا، سورہ قاف کی آیت نمبر ہے 22، فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. یہ ایسی آیت ہے، اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا. میں نے جن لوگوں کو یہ بتایا انہوں نے تجربہ کیا. اس کا ایکسپیرینس اتنا اچھا ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے لوگوں نے اپنا چشمہ اتار دیا. وہ کہتے ہیں یار یہ اچانک دھندلا نظر آنے لگا. ڈاکٹر کے پاس گئے، آئی سائٹ چیک کرائی، کہنے لگے بھائی آپ کا نمبر تو بہتر ہو گیا. کیسے بہتر ہو گیا؟ کہنے لگے فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. ایسی دعا ہے، ایسا ماشاء اللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. کرنا کس طرح سے؟ رات کو سونے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنے دونوں انگوٹھوں پہ دم کرے، فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. ایسے پہ دم کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیجیے. اور زمزم کے اوپر ایک اور طریقہ، جس کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو، ریٹینا کا پرابلم ہو، بینائی بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہو، تو اوریجنل کہیں سے زمزم منگوا لیجیے. نہ ملے تو مجھ سے لے لیجیے. جن کے گھروں میں زمزم نہیں، آپ صرف نیت کریں کہ یا اللہ مجھے زمزم کی تلاش ہے. 24 گھنٹے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ایسا مل جائے گا جو آپ کے گھر میں زمزم دے دے گا. تو ڈراپر پہ یہ دم کر کے، یا اچھے پانی کے اوپر، زمزم کے اوپر یہ دم کر کے ڈراپر سے لے کے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہی بچوں کی آنکھوں میں ڈراپر سے یہ دوا ڈالیں، پانی یہ زمزم ڈالیں، انشاءاللہ یہ بینائی واپس لے آتا ہے. اور یہ اچھا عرق گلاب اگر کہیں ملتا ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے
ہمارے کہنے سے نہیں، ڈاکٹر کے مشورے سے اچھا کہیں سے عرق گلاب مل جائے تو اس کو بھی آنکھوں میں یہ پڑھ کے ڈال سکتے ہیں. اللہ نور السماواتی والارض، یہ وظیفہ بھی آنکھوں کے اوپر دم کرنا ہے اسی طریقے سے کہ جب آپ نے یہ فکشفنا ان کا غطاء آقاف بصرک الیوم حدید 11 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ نور السماواتی والارض، یہ دونوں انگوٹھوں پہ دم کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کی بینائی واپس آ جائے گی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ Thank you تشریف بھائی، لائے. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، علم کے موتی سمیٹیں گے. اور آج چونکہ ظاہر ہے نماز پہ بات ہو رہی ہے تو یہ پروگرام تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے گا صاحب، کیونکہ اگر آپ کے بچے نمازی ہو گئے نا انشاءاللہ تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہیں. آپ اور ہم چلے جائیں گے، ہم قبروں میں موجود ہوں گے اور ان کی طرف سے انوار جو ہیں وہ ہمارے لیے برس رہے ہوں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 2026 1447 ہجری، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. پی ٹی وی ہوم سے ناظرین آپ نشریات دیکھ رہے ہیں. سحری کا خوبصورت سا موقع اور ظاہر ہے اب 24واں روزہ جو ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. آج کا جو پروگرام ہے ناظرین وہ اس اعتبار سے انتہائی اہم یوں ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے براٹ اپ پہ اگر توجہ نہیں دیں گے نا، آپ یقین مانیے ہماری نسلیں خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. اور جو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن وہ ہے نماز. ہمارا ہر بچہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تعارف ہمارے مہمانان سے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فضل سبحان صاحب، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جزاک اللہ، اللہ یبارک. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. تیسری شخصیت ناظرین آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. آپا خوش آمدید آپ کو. آخری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخہ ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک نے جس طرح سے نماز کو انڈورس کیا، قریب 700 جگہوں پر نماز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ. ہم اپنی نفس کے باس کو راضی کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے باسز کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کو سیکیور کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں. ایون یہ جو منحوس موبائل ہے، اس موبائل کے اندر پوری رات ہم غارت کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اس کو پریورٹی میں رکھیں. یعنی جو باسز کا باس ہے اس کی طرف سے ایک صدا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. نہ صلاۃ کی طرف جا رہے، جب صلاۃ کی طرف جا ہی نہیں رہے تو فلاح کی طرف کہاں سے جائیں گے؟ میرا خیال ہے قرآن سے ہی آغاز کیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم کا 18واں پارہ ہے اور سورۃ المؤمنون ہے، اور اس کا آغاز قد افلح سے ہوا ہے. اللہ، یہ قد عربی میں تحقیق کے لیے آتا ہے، اور عربی ڈکشنری میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، استحضار ہے. اور اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جہاں پر 90 پارے میں سورۃ الانفال میں اللہ نے مومنوں کی صفات گنوائی، تو اس میں پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل پر لرزہ طاری ہو جائے. اللہ، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جائے تو ایمان بوسٹ کر جاتا ہے. اللہ اکبر. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اسی نماز میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک. اسی نماز میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اسی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے حکم دیا جا رہا ہے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، یہ نہیں فرمایا سنو، کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور قطع کلام کی معافی. اسی نماز میں سرکار پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اور اسی نماز میں سرکار پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے، اور جتنے عابدین اور صالحین ہیں ان کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر. اور یہ نماز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے پرسیپشن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے آن لائن ہونا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ، یہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ایک چابی اور کوڈ ہے. اسی لیے تو اللہ کریم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جب یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، جواب آتا ہے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم، جواب آتا ہے اثنا علی عبدی. مالک یوم الدین، جواب آتا ہے مجدنی عبدی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک جواب آتا ہے ولعبدی ما سأل. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ممبر اور محراب میں آتے تو دنیا کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں تیرا بس چلنے والا نہیں. اور جب آذان کی ندا اور نماز کا وقت قریب آتا تو رنگ متغیر ہو جاتا. کس ذات کا بلاوا آیا ہے، کس کے دربار میں پیشی کا وقت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک نماز اس استحضار کے ساتھ کبھی ہم نے پڑھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ امیجن کبھی پیدا ہوا ہے؟ فإنہ یراک، اگر ہم نہیں دیکھ رہے، یہ یقین نہیں بن رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک نیت ایسی کرے کہ اب جب ہم مسجد جائے تو تصور یہ ہو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے. اس استحضار کے ساتھ ایک سجدہ ہماری نجات کا سبب بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. یحییٰ کندیلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ہماری نمازوں کا اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ جو بات، یہ مقدمہ باندھ دیا انہوں نے. پہلے تو ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں آپ، کیونکہ دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سائیکائٹرسٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں کس طرح سے سائیکالوجی کو ٹریٹ کیا کہ جب آپ ازواج مطہرات کے درمیان موجود ہیں تو بالکل ایسے ہیں کہ جیسے آپ ان کے درمیان ہیں تو ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی نبی کے ساتھ تشریف فرمائیں. لیکن جیسے ہی آپ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایسے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے. یعنی کیا نمازوں کا عالم ہوگا کہ مولا کائنات فرمائے کہ جب میرا من کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں. کہاں چلی گئی مفتی صاحب ہماری وہ نمازیں؟ کہاں چلی گئی ہماری وہ ریاضتیں؟ کہاں چلی گئی ہمارا وہ فوکس اور کہاں چلی گئی ہمارا وہ ارتکاز جو نماز میں ہونا چاہیے تھا؟ بتائیے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھیے نماز عبادات کے حوالے سے جو تقسیم کی جاتی ہے کہ کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ دونوں کا مرکب کہلاتی ہیں. جیسے روزہ اور نماز پیور بدنی عبادات ہیں. ان میں اعضاء کا مشقت کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، وضو کرنا، طہارت کامل اور پھر عبادت کیا جائے گی. جبکہ اگر آپ کی جائیے زکوٰۃ پہ تو وہ ٹوٹل مالی عبادت ہے، آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں، کس کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے بار بار جانا، تو وہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوگا اور بدنی مشقت بھی ہوگی. اب جب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ بدنی عبادات ہیں
تو بدنی عبادات کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، کچھ اذکار ہیں، کچھ کیفیات ہیں، کہیں کھڑے ہونا ہے، کہیں بیٹھنا ہے. یہ تمام چیزیں نماز میں کیوں ہیں؟ بھئی اگر ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز ہو جاتی. یہ اس طرح ترتیب کیوں باندھی گئی ساری؟ علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں فرشتوں کی مختلف کیفیات ہیں. کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں کہ جو اس طرح جھکے ہوئے جیسے کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہوتا ہے، کچھ ہیں جو رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، کچھ ہیں جو دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یعنی یوں کہیے کہ مجموعے کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فرشتوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام بنیادی طور پہ نماز ہے. ایسا ہی ہے نا؟ فرشتوں کی جو کیفیات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اگر آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھیے، قرآن پاک کی تفاسیر میں دیکھیے، جہاں جہاں فرشتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، ان کی عبادات کا ذکر کیا گیا تو ان کیفیات کا بھی ذکر کیا گیا. بھئی یہی تو بات تھی نا، فرشتوں نے یہی کہا تھا نا، نحن نقدس بحمدک ونقدس لک. اگر تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، وہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، تیری تسبیح اور تقدیس سب سے زیادہ تو ہم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ فرشتوں کو ان بندوں کی عبادات کے ذریعے ایک جواب ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی قیام میں ہے، کوئی جو ہے وہ حالت رکوع میں، حالت سجدے میں، میرا ایک بندہ جسے میں نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے اور شہوات بھی دی ہیں، اللہ اکبر، وہ میرا بندہ جب میرا حکم آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کاروبار چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے اور آ کر ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. بھائی کیا کہتے ہیں، سبحان، بالکل کسی کو جانتا نہیں ہے، ایسا اجنبی ہو جاتا ہے. تو جب اس انداز سے آ کر کوئی رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو گویا کہ عبدیت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ کیفیت ہے. اچھا، نماز آپ نے جو مقدمہ باندھا کہ نمازوں کو ہماری کیا ہو گیا، تو سمپل بات یہ ہے کہ ہم نے اقیم الصلاۃ کا مفہوم شاید سمجھا نہیں ہے. ایک ہے نماز پڑھنا، وہ آپ کبھی پڑھ لیں، فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، عشاء میں گھر سوتے رہے، ادا کیا نہیں کیا، یہ پڑھنا ہے، کبھی کبھی کا پڑھنا. قرآن نے اقام صلاۃ کا ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ، قائم کرنا. قائم کرنے کا معنی علماء نے بیان فرمایا درست پڑھنا، صحیح طور پر ادا کرنا، مستقل مزاجی سے ادا کرنا، اور اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. مفتی صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر وقت کے لیے نماز نہیں ہے بلکہ ایک باندھا ہوا وقت ہے نماز کے لیے. فجر کا یہاں وقت شروع ہوگا، یہاں ختم ہو جائے گا، ظہر کا یہاں ختم، اور عصر کا یہاں شروع، مغرب کا یہاں سے یہاں تک، عشاء کا یہاں سے یہاں تک. تو اب یہ جو باندھا ہوا وقت ہے نا، اصل میں بھائی ڈیوٹی وقت کے اندر ہوتی ہے. کیا اچھی بات، ڈیوٹی وقت کے اندر ہے، آپ نے وقت کے اندر جا کے ڈیوٹی دینی ہے. اگر آپ اپنے سیٹ کے پاس ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ جائیں گے تو گویا کہ آپ اس کو راضی کرنے نہیں جا رہے، اس کو ناراض کرنے جا رہے ہیں. بالکل، ہاں ڈیوٹی بھی کر لی اور اوور ٹائم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہو گئی. کیا بات، وہ نوافل کی صورت میں، نوافل کی صورت کے اندر ہو گیا. تو یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. دوسرا، قرآن نے ایک اصول بتایا، جیسے مفتی صاحب نے ایمان والوں کی جو صفات ان کو ذکر فرمایا، قرآن نے سورہ طہ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا اللہ کی یاد کے لیے نماز کو ادا کرنا. یعنی غفلت والی نماز نہیں چاہیے، جب نماز پڑھیں تو اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نمازوں کی کیفیات کو دیکھیں تو یہاں پر جہاں عجز و انکساری، سجدے کے اندر انتہائی عاجزی کے ساتھ بندہ سر رکھ دیتا ہے. دیکھیں جنید بھائی، ہم کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کے سامنے سر بھی جھکا سکتے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کچھ زیادہ بھی جھک سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی کس کے سامنے سجدے میں نہیں جاتا، پیشانی زمین پہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلت پہ گویا کہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھوں. لیکن جب یہی بندہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، سر زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی تو ہی کبیر ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو کیفیت بیان فرمائی گئی نا کہ سب زیادہ پسندیدہ معاملہ. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نماز میں افضل کیا ہے؟ کیا قیام افضل ہے؟ کہا جی ہاں قیام افضل ہے کیونکہ لمبی قرات کرو اس میں. بعد نے کہا کہ جناب آپ رکوع اور سجدے کے درمیان بیٹھ کے تسبیحات کہیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وغیرہ وغیرہ. لیکن کہا کہ جو سجدہ ہے نا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں آپ ایک بات جو بڑی خاص سمجھنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا تھوڑا ماؤں کو موٹیویٹ کریں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگر مائیں نمازی نہیں ہوں گی تو بچوں میں وہ چیزیں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہیں. گھر کا پورا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے. بدقسمتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، لیکن اگین وہی بات کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اپنا بہت ہی اچھی ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں،
AI کے سارے ٹولز ان کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے، ہم سب کچھ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور بڑی بڑی جابس کے لیے ان کو جو ہے بڑے بڑے کورسز کرواتے ہیں. لیکن بنیادی کورس، بنیادی سلیبس، بنیادی SOP جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ نماز کی صورت میں آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس سے ڈیویٹ کروا دیا اپنے آپ کو، اس طرف ہمارا فوکس نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. پلیز. جنید، میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم جس چیز کو توجہ دیتے ہیں بچہ اسی کو توجہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم اگر لیکچر دیں گے بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، لیکن ہم اگر اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں گے، یا ہم پڑھ رہے ہوں گے 5 وقت اور وہ دیکھے گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں. ہاں، وہ ریپلیکا بنتے ہیں آپ. ہاں، اور باپ ان کو ساتھ پکڑ کے مسجد لے جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آتا ہے کچھ یا نہیں آتا، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس کو یہ عادت ہوگی کہ مجھے 5 وقت جو ہی اللہ تعالیٰ کی یہ پکار آئے گی اللہ کی طرف سے، مجھے حاضری دینی ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ خشوع اور خضوع کا تو اس وقت آئے گا نا زمانہ جب آپ کا یہ فرض کی آپ کو عادت پڑے گی، آپ کے مزاج میں ہوگا کہ مجھے اس اذان کا جواب دینا ہے، بالکل مجھے پہنچنا ہے، وضو کرنا ہے، جانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 315 رسول ہیں، اور 315 رسولوں میں 25 کا ذکر نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا. بالکل ٹھیک. اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں. بالکل ٹھیک. ان سب میں سے کسی کو بھی اس کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر. کیا اچھی مثال آپ دینے والی ہیں، بہت اچھی مثال ہے. واہ. اب وہ معراج کرا دی اور وہاں یہ تحفہ دیا. وہاں تحفہ دیا. اب یہ ایک بچے کو سمجھانا، ایک ماں سمجھا سکتی ہے سب سے اچھا کہ یہ تحفہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کو ملا ہے، کس کے توسط سے ہم تک آیا ہے. اور پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معراج ہوتی ہے، اور وہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، کائنات میں بھی وہ ایک اکیلی ایک ہی بار ہوئی. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا پروسیس جو معراج میں حاصل ہو سکتا ہے کس قدر رتبہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا فرشتوں کے وہ سارے سٹیپس اکٹھے مرکب ہو گئے. بالکل ٹھیک. ہر قوم، ہر نبی نے ایک طرح سے عبادت کی، سجدہ سبھی نے کیا، ٹھیک، لیکن کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اللہ کو اپنی الفاظ میں یاد کرتا رہا. سبھی کی سنتوں کو یکجا کر کے یہ نماز ترتیب دی گئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ سجدے کی حالت میں، اور پھر سب سے بڑی بات وہ کیفیت جسے احسان کہتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث جبریل وہ کسی اور عبادت میں آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایسے ادا کرو، ایسے ادا کرو، یا تو دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی اور عبادت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. کہ آپ اتنے قریب ہوں اور آپ کے، اور دیکھیے آپ جیسے یہ نیت باندھتے ہیں نا، تو یہ والے فرشتے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ سلام پھیرتے ہیں وہ تب لوٹ کے آتے ہیں. اچھا. کہ یہ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ختم ہوئی، اب ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ 1 on 1 ہیں. آپ 1 on 1 ہیں. اب ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ اسی میں ہمیں بھولا یاد آتا ہے. اسی میں اتنی ہم دنیا میں مزاجن ہمارے خیالات گمان اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کون سی رکعت میں ہے. 5 لاکھ روپے اس سے لینے تھے، 2 لاکھ روپے اس کو دینے، اور اس میں کتنا نفع ہونے والا ہے. اور شیطان بھی اس کا بھی کاروائی دیکھیے کہ وہ اس وقت آپ کو وہ چیزیں یاد کراتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تاکہ آپ اس وقت اللہ سے یہ جو 1 on 1 ہے اس میں وہ رکھنا ڈالے. اب اس وقت اس کو احسان کی کیفیت کہا کہ آپ کو کوئی بادشاہ بلاتا ہے، آپ کو کوئی بادشاہ آج کے زمانے کا، بھلے آپ کو پتہ ہو چند سالوں کے لیے ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ بہترین لباس پہنیں گے. بالکل ٹھیک. آپ بہترین حلیہ، بہترین خوشبو. اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں، یا آس پاس دیکھ رہے ہوں. آپ کو تو ہر وقت یہ خوف ہوگا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، کہیں وہ میری طرف دیکھ لے اور میری نگاہ اس کی طرف نہ ہو تو میں محروم نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی نوازشات ہونے والی ہوں آج اور وہ نہ ہو.
उस वक्त आप देखिए सैयदना अली मुर्तज़ा की नमाज को, उस वक्त आप देखिए अब्दुल्ला बिन जुबैर की नमाज को, अल्लाहु अकबर, वो नमाज पढ़ते ओए थे होए। तो परिंदे आके उनके कांधों पे बैठ जाया करते कांधों थे। पे बैठ जाते थे, ये सोच के सतह जामिद है। मस्जिद का कबूतर कहा जाता था उनको, उनका ये और- लक़ब था मस्जिद का कबूतर, और मस्जिद में रहते थे। किसी सहाबी का वाक़या है कि उन्हें तीर लगा, हाँ वो एनेस्थीसिया का जमाना नहीं था कि जी, डॉक्टर मौलाई बोला, कायनात का, हाँ हाँ हजरत अली ही का है जी, गालिबन, हाँ हाँ। तो कहा गया कि जब ये नमाज शुरू करे तो तीर निकाल लेना, इन्हें पता भी नहीं अल्लाह चलेगा। भाई, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पे जो अटेम्प्ट हुई, आप देखें ना, जिस वक्त आप होश में आए तो पहला सवाल मेरी नमाज, यानी नमाज की फिक्र है उनको। अच्छा, और कत्ल करने वाले को ये पता था कि ये सिर्फ नमाज में इतने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, मुझसे गाफिल होंगे कि हमला हो सकता है, वरना हैबत इतनी थी उनकी कि हमले की कोई मजाल न कर पाता। तो ये जो कैफियत है खुशू और खुजू की, ये कब कहाँ कैसे हासिल होती है, इसको भी सीखना और सिखाना पड़ता है। और ये लज्जत एक बार मुंह को लग जाए ना, एहसान का पता चल जाए, फिर भले आप वो 2 रकत भी पढ़े ना, वो 100 रकत पे भारी है। वो गिनती की हम 100 रकतें भी पढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ पता ही नहीं आपने क्या पढ़ा, रट्टे रटाए आप। जैसे अब सूरह फातिहा की बात की मुफ्ती साहब ने, आधी अल्लाह ने अपने और आधी बंदे के बीच बांट दी है। अब अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा जो मांग रहा है उसका है, मेरा बंदा जो चाह रहा है उसका है। अब आप देखें कि आप भी तवज्जो से चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा। ये है असल बात, ये है असल बात। आपको पता ही नहीं, आप रटे रटाए जुमले बोले जा रहे हैं, तो फिर आप ये उम्मीद तो न लगाएं ना, फिर वो नमाजें तो वो खुशू वाली तो ना हुई, फिर तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन भी है। हाय हाय अल्लाहु अकबर, वो तो फिर नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी ना, वो तो बात ही कुछ और है। लेकिन अल्लाह करे बात समझ आ जाए लोगों को। ज़करिया साहब क्या सुनाने वाले हैं इस मौके पर? कलाम हाज़िर हुजूर के हवाले से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, दया रे नूर के कुर्बो जवार में रखना, दया रे नूर के कुर्बो जवार में रखना, और जियूं तो गुंबदे खज़रा के साए में आका, जियूं तो गुंबदे खज़रा के साए में आका, मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना, मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। और जब आप अपने गुलामों को याद फरमाए, जब आप अपने गुलामों को याद
مجھے بھی اپنے مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا اور ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ایک جملہ آتا ہے جس کو پڑھ کے آپ یقین مانیے میں تو بس کیا آپ کو بتاؤں، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عرش، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اس سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ جانتے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں؟ اس کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جن کا دل دنیا میں، یہ جو دل ہے نا، دل ان نمازوں میں اٹکا رہتا ہوگا، یعنی جو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتے ہوں گے نا، کل بروز محشر اللہ کی رحمت کے عرش کے سائے میں باقاعدہ وہ موجود ہوں گے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی نمازوں کا آپ کو معلوم ہے معاملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو میں بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پہلے وضو کرتا، اس کے بعد میں مصلی پہ آتا، میرے جسم کا جوڑ جو ہے وہ جڑا ہوتا تھا، اور میں یہ تصور کرتا کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کے بالکل سامنے موجود ہوں، بالکل خانہ کعبہ کے، اور میری دونوں بھووں کے درمیان اس وقت مقام ابراہیم ہے، اور میں یہ سمجھتا کہ میں اس وقت پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ کس پہ کھڑا ہوں؟ پل صراط پہ۔ میرے دائیں جانب جنت ہے، میرے بائیں جانب دوزخ ہے، میرے پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے، اور میں یہ تصور کرتا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیا ہے؟ آخری نماز۔ اس کے بعد میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہتا، اور اس کے بعد میں انتہائی دل جمعی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے ادا کرتا، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کاش ناظرین ہماری نمازوں کا بھی یہ حال ہو جائے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ اور پھر انداز بیان کے ساتھ آتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات شہری کا موقع 1447 ہجری سن 2026، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ سیگمنٹ ہے انداز بیان۔ سب سے پہلے اسپانسرز مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن، نیلسن پینٹس، رائزن اور مرحبا گل بہار۔ مرحبا گل بہار کی ناظرین یہ بائک آپ دیکھ رہے ہیں، 30 کنٹیسٹنٹس جو ہمارے ونر ہوں گے، یعنی 30 ڈیز کے، ان کے درمیان ایک قرعہ اندازی ہوگی، اور فائنلی کوئی ایک جو ہوگا خوش نصیب ہوگا جس کو یہ بائک انشاءاللہ جائے گی۔ اور تعارف ہو جائے ہمارے آج کے مقررین کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرہ زفران، دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں نبیہہ نور، اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں اشال رحمان۔ تینوں کو خوش آمدید۔
اور السلام علیکم. بیٹا ٹاپک ہے آپ کا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے, رائٹ. 2.5 منٹ پہ ایک آپ کو بز سنائی دے گا, تو جو آپ قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے نا اس کو آپ نے فوراً ریپ اپ کرنا ہوگا, ٹھیک. تو آئیے تشریف لائیے پوڈیم پہ اور دیکھیں جی آج کے ونر کون قرار پاتی ہیں. تینوں بچیوں کے درمیان مقابلہ ہے. تو ماہرہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. جناب صدر علی وقار, یہ صرف علامہ اقبال کا مصرع نہیں, یہ ایک صدا ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے, اور یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے میرے وطن پاکستان کے گلی کوچوں میں. جناب صدر علی وقار, جب علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ قومیں وہ نہیں جو ماضی کے کارناموں پر سو جائے, قومیں وہ ہے جو ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھ جائے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں کبھی لاہور کی گلیوں میں آزادی کے نعرے گونجے, جہاں قائد کی آواز نے امید جگائی, جہاں ایک نیا خواب جنم لیا. لیکن آج بھی سوال کھڑا ہے, کیا ہم اس خواب کے نگہبان بنے؟ جناب صدر علی وقار, ہمارا ماضی قربانیوں سے روشن تھا, ہمارا حال آزمائشوں سے بڑا ہے. کہیں غربت کی دھول ہے, کہیں ناانصافی کا دھواں, کہیں فرقوں کی دیواریں, تو کہیں سیاست کی تکرار. لیکن آج بھی اقبال کی صدا کہتی ہے, اٹھو ابھی سفر باقی ہے. ہمارا دین ہمیں سچ, امانت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے. ہماری تاریخ ہمیں حوصلہ دیتی ہے, ہماری مٹی ہمیں پکارتی ہے کہ ستاروں سے آگے منزلیں اور بھی ہے. جناب صدر علی وقار, جب نوجوان قلم اٹھائے گا, جب استاد سچ سکھائے گا, جب تاجر انصاف کرے گا, جب سیاستدان خدمت کو عبادت سمجھے گا, تب پاکستان صرف ایک نقشہ نہیں, ایک مثال بن جائے گا. جناب صدر علی وقار, ہمیں نفرت نہیں, ہمیں امید اگانی ہے, ہمیں مایوسی نہیں, ہمیں روشنی پھیلانی ہے, کیونکہ اقبال کا پیغام ہے, پرواز کرو حدیں توڑ دو. جناب اعلیٰ, آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی, میرے وطن کے نوجوانوں, اپنے اندر کا اقبال جگاؤ, اپنے کردار کو قرآن بناؤ, اپنے اعمال کو خواب بناؤ, پھر دیکھنا واقعی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعت. آپ کی تقریر کا بہت شکریہ ماہرہ. اور اب میں ملتمس ہوں نبیہ نور آپ سے, آئیے پوڈیم پہ. اور نبیہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ستارے حد نگاہ تو ہو سکتے ہیں, کل جہاں نہیں ہو سکتے صدر علی وقار. تاریخ کے ہر دور میں ایک قلیل تعداد ایسے رجال کار کی ہوتی ہے جو حد نگاہ سے آگے دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں, عزم و ہمت اور دلیری و بے خوفی کو اپنا زاد راہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ بلند, سخن, دل نواز اور جاں پرسوز ہو, جو رکے تو کوہ گراں اور چلیں تو جاں سے گزر جائیں. ان کی زیست جان ہتیلی پر لے کر ایسی پرپیچ پگڈنڈی کا سفر ہوتا ہے جسے عبور کر لینا کامیابی اور لڑکھڑاہٹ موت سے ملوا دیتا ہے. لیکن ہر دو صورتوں میں تاریخ انہیں اپنی آغوش میں جگہ ضرور دیتی ہے, کیونکہ یہ وہ آفاقی حقیقت جان چکے ہوتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں بھی ہے. رائج الوقت کی مخالفت ستاروں سے آگے جہانوں کی طرف پہلا دروازہ ہوتا ہے صدر علی وقار, جسے پار کر لینے کے بعد مقصد و منزل کی راہ میں زمانہ و مکان کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. پھر سقراط زہر کا پیالہ پی کر بھی نہیں مرتا, بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. ابن ابی کبشہ کے تحقیر آمیز لقب سے پکارے جانے والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت اور مثالی بن جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل بدترین تشدد برداشت کر کے باطل نظریات کی نیا ڈبو دیتے ہیں. گلے لو ہر ستم اس لیے قبول کرتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں بھی ہیں. زارے روس کا تختہ الٹنے والے مزدور ہوں یا فرانس کے انقلابی, سب ایسے ہی نئے جہانوں کی کھوج میں نکلتے ہیں اور ستاروں سے آگے جہانوں کا سفر کرتے ہیں. کہ غزہ کے جنوزادے جب حد نگاہ سے آگے بڑھتے ہیں اور آزادی کا سورج کرتے ہیں تو اپنے سے بڑے دشمن سے لڑ جاتے ہیں کہ ہم نے روندا ہے صحراؤں کو, بیابانوں کو, ہم جو بڑھتے ہیں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں, کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں بھی ہے.
شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور آخری کنٹیسٹنٹ ایشال رحمان تشریف لائیے. اور ایشال آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. محترم صدر محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع محض ایک شعری مصرع نہیں، یہ ایک ولولہ ہے، یہ ایک صدا ہے، یہ ایک فکر بیداری ہے، یہ پیغام ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جناب صدر محفل یہ اشعار اعلان کر رہے ہیں کہ انسان کی پرواز کی کوئی آخری حد نہیں. اگر ستارے منزل ہوتے تو کائنات کی وسعت بے معنی ہو جاتی، مگر نہیں، ستارے تو صرف نشان راہ ہیں، اصل سفر تو ان کے بعد شروع ہوتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جسے آج واضح کرنا مقصود ہے. دراصل کامیابی انجام نہیں، آغاز ہے. معزز سامعین، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے. جب انسان نے پہیہ ایجاد کیا، کیا سفر رک گیا؟ نہیں، اسی پہیے نے قافلوں کو جنم دیا، قافلوں نے تجارت کو، اور تجارت نے تہذیب کو. جب قوموں نے آزادی حاصل کی، کیا جدوجہد ختم ہو گئی؟ نہیں، اصل مرحلہ تو آزادی کے بعد شروع ہوا. سوری بیٹا، تھینک یو، بہت شکریہ. تشریف لائیے. آپ تینوں سے میری ایک گزارش ہے، پھر بظاہر ججز کامنٹ کریں گے، کہ جب آپ کے پاس کوئی ٹاپک آئے نا بیٹا، تو کوشش کریں کہ جو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی تقریریں ہیں نا، جس کے اندر صرف تک بندی اور لفاظی ہے، یا ہم اپنے زمانے میں کہتے تھے پتوں کا استعمال، وہ نہیں کرنا. مٹیریل ہونا چاہیے، میٹر ہونا چاہیے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں. مطلب اگر آپ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے نا، اور صرف انہی کی حیات طیبہ کو اگر آپ لے لیتے، تو اتنا مٹیریل آپ کے پاس ہوتا، اتنا مٹیریل ہوتا کہ آپ بول کے تھک جاتے، مٹیریل کم نہیں ہوتا. جی بتائیے سر، آپ ذرا کامنٹ بھی کیجیے اور آج کے ذرا انعام کا بھی اعلان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اعلان تو یہ کر لیں گے. میں ایک نقطہ اس پروگرام کی وساطت سے نماز کا ذہن میں آیا کہ بہت اچھی بات علامہ صاحب نے کی کہ فرشتوں کی عبادات اور تسبیحات کو نماز میں جمع کر دیا گیا. فرشتوں نہیں، پوری کائنات کی عبادت کے انداز اور اطوار کو نماز میں جمع کر دیا. اللہ اکبر. اللہ چونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جان لیا. تو درختوں کی تسبیح اور نماز قیام، پہاڑوں کی تسبیح اور نماز قعود، اللہ، چوپایوں کی تسبیح اور نماز ہے رکوع، اللہ، حشرات الارض کی تسبیح اور نماز رینگنا، اللہ. تو گویا کہ پوری کائنات کی عبادت کو جس میں جمع کیا گیا وہ نماز ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا. 29واں پارہ سورہ مدثر، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم لے آئی، تو پہلا ریزن جو پیش کریں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال میدان محشر میں نماز کا. آقا دنیا سے پردہ فرما کر سب سے زیادہ جس کی تاکید ترغیب فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اللہ کا حق ہے اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا حقوق العباد. بھائی سبحان اللہ، بہت خوبصورت. علامہ صاحب کیا کامنٹ کریں گے آپ بچوں؟ تلفظ کے اعتبار سے تو آپ نے بتا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ اس پروگرام میں یہ لوگ آ گئے ہیں. ٹھیک. کتنے سینکڑوں بچوں میں سے سلیکشن کے بعد یہاں پر پہنچے. اب پرفارمنس کا وقت تھا، اس میں جو آخری بچی تھی غالباً ایشال، وہ تو نہیں اپنی گفتگو مکمل کر پائیں. اور اس سے پہلے ماہرہ اور نبیہہ، ان میں تلفظ کی بہت غلطیاں تھیں، لیکن کچھ تھوڑا سا جو بہتر تلفظ یا کچھ بہتر انداز تھا، لہجہ بہتر تھا، وہ سیکنڈ نمبر پہ جو غالباً نبیہہ تھیں، ان کا انداز جو ہے بہتر تھا. بالکل ٹھیک. اور آپ کے مطابق؟ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرا ایک خیال بھی ہے اور ایک التجا بھی ہے کہ موضوع کو ذرا سمجھیں تو صحیح. وہ مطلب یہ اتنا زبردست موضوع تھا، خود خالی پاکستان ہی کی تب سے اب تک کی وہ لے لیں، کسی چیز کو بھی لے لیں، اپنی
انسان کی لے لیں، بچپن سے، پیدائش سے لے کے، بالکل جی، مطلب ہم لوگ کہیں بھی ایک کامیابی کے بعد ٹھہرتے نہیں. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فطرت میں رکھا ہے. تو یہی علامہ نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ یعنی ایک چیز تک کو حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو ہو گیا، مطلب ابھی تو تمہارا شروع ہوا ہے. تو موضوع پر کوئی بھی نہیں تھا. تیسری والی تھوڑی سی آ رہی تھیں تو وہ بیچاری بھول گئیں. پہلی والی کا بالکل تلفظ ٹھیک نہیں تھا. دوسری والی کا تلفظ قدرے بہتر تھا لیکن ٹاپک پہ وہ نہیں تھی. ہاں وہی بات ہے نا کہ مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. بالکل بس یہ اس موضوع پہ تھی نہیں. ہاں یہ بات. ہاں تو کیا آپ کے حساب سے کون اس میں اب ظاہر کمپیریٹیو؟ میرے حساب سے وہ جو سیکنڈ نمبر پہ تھیں وہ تین میں بہتر وہ تھیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو آپ کو بہت مبارک اور آپ کے لیے دعا. اللہ کرے کہ قرآن اندازی جب ہو تو آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے تاکہ آپ اپنے پپا کو یا بھائی ہیں آپ کے؟ پپا ہیں؟ ہاں پپا کو آپ جو گفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگ آئے. تو زکریا بھائی کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر ولا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں یا رسول اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسخاک اتم، برسن ہارے رے میں جی میرے میں جی میں برسن ہارے رے میں جھمرے میں جھمرے میں جی میں دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ہم سب پہ گرا جانا. الروح فدا کا فزد ہے کا،
شولا دیگے بے زن شکایت کے شولا دیگے بے زن شکایت مورا من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. ماشاءاللہ سلامت رہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کے انشاءاللہ قصص القرآن میں احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پاک. اور کل جس منزل پہ ہم پہنچے تھے آپ کو یاد ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا اور ساقی کو ظاہر ہے وہ بھول گیا تھا. اس نے جا کے بتایا بادشاہ کو بھی ایسے ایسے ایک شخصیت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں. اس کے بعد کیا تعبیر بتلائی یوسف علیہ السلام نے اور کیا ہوا, آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے. 24واں روزہ انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے سن 1447 ہجری 2026 پی ٹی وی ہوم. ناظرین کرام, قصص القرآن میں کل آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس میں منظرنامہ وہ ہو چکا تھا کہ جہاں بادشاہ مصر نے خواب دیکھا ہے اور اسے تعبیر چاہیے. اب اس تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپروچ کیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا, تھوڑا سا ریکیپ اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتانے سے اس کے درباری مکمل طور پر عاجز آ گئے تھے. تو اس وقت شاہی ساقی جو تھا جس نے ابھی قید سے نجات پائی تھی, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو یاد کیا اور ریکال کیا کہ ہاں کوئی شخص تھا, اس نے مجھے کوئی پیغام دیا تھا, میں بھول گیا تھا. تو اس نے اپنے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا, معلوم کر لوں گا, بس آپ مجھے ایک کام کیجئے کہ قید خانے میں جانے دیجئے, کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ایک شخص ہے. ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا خواب سنایا. اور اس کا خواب سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتائی ناظرین, اسے قرآن نے بالکل من و ان ریکارڈ کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے, سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوش و ہیمے ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا, مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو. پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے, وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہتے تھے, مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے. اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی, اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ ان پھلوں میں سے رس نچوڑیں گے. وہ ساقی ناظرین جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی, تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا ضرور ویسا ہی ہو کے رہے گا. بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں انہیں خود دیکھوں, کیونکہ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ بہت اچھی ہے. جب قاصد ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام عرض کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. اب یہاں ضروری تھا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ ملے. ویسے تو یہ کیا کلین چٹ دیں گے, اللہ ہی نے کلین چٹ دی, لیکن بات یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ سارے معاملات مکمل طور پہ ختم ہونے چاہیے. ناظرین ہوا یہ کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی ایک تو ظاہر ہے مطلب آپ چاہتے تھے کہ کلین چٹ بھی ہو جائے اور برات بھی ہو جائے اور بے گناہی مکمل طور پہ ظاہر
ظاہر ہو جائے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ لمبی قید آپ کو بلا وجہ دی گئی تھی تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی طلب کر لیا۔ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ ناظرین اپنی غلطی جو تھی اس کا مکمل طور پہ اعتراف کر لیا اور یہ ان کی توبہ تھی، لہٰذا اب حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ کو برے لفظوں میں علماء کہتے ہیں یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھیں اور بعد میں ان کی بیوی بنی۔ بادشاہ سے تحقیق کروانے کا مقصد ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ پیشکش قبول فرما لی اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور شاہی لشکر کے ساتھ ایوان شاہی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا رب، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 54 میں یوں ریکارڈ کیا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل سنا دی کہ اس طرح سے اس نے مطلب جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور یہ ساری تفصیل جو تھی سننے کے بعد آپ نے اس کا پورا جو ایک منظر نامہ تھا بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر تھی ناظرین جب بیان کر دی تو تعبیر بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی جو پیداوار ہے اس میں سے ان سے خمس لیا جائے اور اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کے لیے کافی ہوگا۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین اکنامسٹ کی حیثیت سے، ایک بہترین یوں کہیے کہ اپنا معاشی انتظام اور انسرام کی جو ہے بنیاد ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کا گرویدہ ہو چکا تھا ناظرین۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ مکمل طور پر منظور کر لیا۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے لیے 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا گیا۔ ذہن میں رکھیے گا وہ بشارت جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں آپ کو دی تھی، کیونکہ یہ سارا معاملہ اب اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اور اپنا ملک جو تھا ناظرین وہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے مکمل طور پہ حوالے کر دیا اور سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہیں دیا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم مانا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ناظرین عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی جو تدبیر فرمائی اور اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی اور یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات یعنی جتنی بھی جیولری تھی وہ سب کی سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ بچی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلے خریدے۔ یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنی تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی
اور 5ویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ 6 سال ناظرین معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولاد بھی بیچی اور اس طرح سے غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا، اور 7ویں سال یعنی 7th ایئر جب آیا ہے، اور یہ فائنل ایئر تھا ناظرین، 7ویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے، اور اس طرح مصر میں کوئی مرد اور عورت باقی نہ رہا، کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ ہو، یعنی جتنی عورتیں تھیں، جتنے مرد تھے، سب کے سب جو ہیں وہ آپ کی غلامی میں، آپ کی کنیزی میں آ چکے تھے۔ اس وقت ناظرین، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہیں آئی ہے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس مقام تک آپ کو پہنچنا تھا۔ ابھی اور بھی کلائمیکس باقی ہے ناظرین اس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان تمام لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کیا کہ جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے مکمل طور پہ تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں ان کو واپس کر دیں۔ اس زمانے میں ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف تو سب کچھ آپ کے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تابع ہو چکا ہے، مال دولت جاگیریں سب کچھ، سب غلام بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی شان دیکھیں کہ آپ شکم سیر ہو کے کھایا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سوچ ہے ناظرین، کیا پاکیزہ اخلاق تھے اور کیا احساس ذمہ داری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ روایات میں آتا ہے کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے ہوئے اور ان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو مزید جو ہے وہ بلند تر کر کے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین جو اس حالت میں صبر کیا تھا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی جزا تھی، جو انہوں نے پورا ایک کٹھن ترین وقت گزارا تھا۔ جب قحط کی شدت ہوئی ناظرین اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہوا اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے کہ مساوات قائم رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، اسی طرح کنعان میں بھی آئی، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ اب ناظرین ایک منظرنامہ اور یہاں پر کریٹ ہونے والا ہے، توجہ رکھیے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچانے، ظاہر ہے مطلب دیکھتے ہی پہچاننا تھا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور یہ بھی پہلے سے بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک تقریباً کوئی 40 سال کا 4 ڈیکیڈز ناظرین گزر چکے تھے۔ اچھا، ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، یعنی وہ اپنی دانش میں یہ سوچ رہے تھے، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی 58ویں آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ مصر پہنچنے، عزت و آسائش اور رہائش ملنے، پھر ملک کی حکومت ملنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نکالی جس کے ذریعے اپنے والد کو اپنی سلامتی کی خبر دیتے، کہ ان کو مطمئن کر دیتے اور بھائیوں کو بھی اپنی خبر دے دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنا حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ یوسف علیہ السلام نے کنعان سے آئے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا اور ان کو کیا غلہ دیا، نہیں دیا، یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا یا بہت اچھا سلوک کیا؟ ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جو اب تفصیل طلب ہیں، اور ایک اور منظر اب ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف بھائیوں کی شدت، ان کا بغض، ان کا حسد، ان کی دشمنی،
یوں کہیے کہ بلفاظ دیگر انہوں نے تو آپ کو شہید ہی کر دیا تھا نا. اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس وہ طاقت، وہ قوت، وہ سلطنت، وہ جاہ و حشم آ چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام کیا رویہ اختیار کریں گے اس پر گفتگو ہوگی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ یعنی پی ٹی وی ہوم پہ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ماشاءاللہ 24واں روزہ ناظرین اختیار کر لیا. اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنا فضل فرمائے. اب چند ہی دن رہ گئے جہنم سے نجات کے اشرے کے، اور یہ رمضان بھی ہم سے جدا ہو کے چلا جائے گا. سید ریحان انور ملک کے معروف ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے سوچا کہ آخری لمحات ہیں تو کوئی خوبصورت سا کلام بھی سن لیا جائے، اور ساتھ ساتھ کچھ آپ سے باتیں بھی انشاءاللہ نماز کے حوالے سے کرنی ہیں. بسم اللہ. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے مدحت شاہ کونوں مکان کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے
کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیے، تشریف رکھیے، سلامت رہیے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت پڑھا آپ نے. ناظرین کرام، جاتے جاتے بس میں تمام ہی جو نوجوان دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جسٹ ایزیوم کیجئے کون سا ہو سکتا ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، یعنی ہمارے پالن ہار، اس کائنات کے مالک کے نزدیک جو سب سے زیادہ دی بیسٹ عمل ہے، دی بیسٹ جو اللہ کو پسند ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے نماز کو وقت پر قائم کرنا. کیا ہے؟ نماز کو وقت پر قائم کرنا. یہ جو پانچ وقت ہی تو بلاتا ہے نا وہ 24 آورز میں کتنا؟ 5 میں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا چند منٹس کا تو معاملہ ہوتا ہے، سارا چند منٹس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چند منٹس بھی اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. اب ذرا سوچئے کہ میں اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں نا. الحمدللہ امتی ہیں، بالکل دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا. اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات ہمارے لیے چشمان مبارک کو ترک کیا کرتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا نا، قدمین شریفین پوری رات قیام کی وجہ سے متورم ہو جایا کرتے تھے. یا ایھا المزمل اتر، ایسا ہی ہے نا. اچھا اپنے اہل بیت کے لیے مانگتے تھے؟ نہیں، اہل بیت کے لیے تو نہیں مانگتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف امتی کیا کرتے تھے. یعنی تشریف لائے تو رب حبلی امتی، جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تب بھی امتی، اور جب قیامت میں ہم انشاءاللہ کالی کمری والے کو دیکھیں گے تب بھی امتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہماری بھلائی چاہتے ہیں. اب آئیے ذرا ایک منظر نامہ ہے معراج کا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل طے کر کے آ گئے. 50 نمازیں پہلے آئی تھیں. اب یہ جو آنا جانا لگا رہا، بہرحال وہ ایک تفصیل ہے. کیا ہوئی اس کے بعد؟ 5 ہو گئیں. 5 کا ثواب جو ہے، 5 پڑھیں گے تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت میں کمی نہیں ہوئی، ہماری مشقت میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی. اور آپ کو معلوم ہے یہ تحفہ معراج ہے، تحفہ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا. اب آئیے ایک اور منظرنامہ. تحفہ دیا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. کس کو دیا؟ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو دیا کہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو چھوڑیے صاحب، ان کے قدموں سے، قدمین شریفین سے لگی ہوئی جو دھول اور مٹی ہے صاحب، وہ بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ متبرک اور مقدس ہے. تو ان کے قریب تو کوئی ہے ہی نہیں نا صاحب. تو ان کو عطا کیا، جس نے بنایا اور جس کو دیا وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز ترین. اور جس کے لیے دیا، یعنی جس امت کے لیے دیا، وہ امت معتبر ترین اور مقدس ترین امت، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. دینے والا سب سے اعلیٰ، جس کو دیا وہ سب سے اعلیٰ، اور جن کے لیے دیا وہ امت میں سب سے اعلیٰ. اب ہم نے کیا کیا صاحب اس تحفے کا، یعنی تحفہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کیا کیا؟ یہ ہے سوال اصل. ہم نے فراموش کر دیا. ہم کسی جگہ سے کوئی ایوارڈ لے آتے ہیں نا، میں چلیں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. دنیاوی کوئی ایوارڈ جس کی مثال بنتی نہیں ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ اسے اٹھا کر اپنی وال کے اوپر چسپاں کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی اولادوں تک کو بتا کے جاتے ہیں یہ سنبھال کے رکھنا، یہ مجھے ایوارڈ ملا تھا، یہ مجھے حکومت نے دیا تھا، یہ حکومت کی طرف سے تمغہ ملا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا صاحب. وہ سارے ایوارڈ وینش ہو جاتے ہیں جہاں سانس بند ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. ذرا سوچیے اس کائنات کا عظیم ترین تحفہ عظیم ترین ہستی کے ذریعے سے عظیم ترین ہستی نے عظیم ترین امت کو دیا، اور امت نے اٹھا کے اس کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا. کل بروز محشر سرکار کا سامنا ہوگا اور سرکار نے پوچھ لیا کہ میں نے جو تحفہ دیا تھا تمہیں، اس کا تم نے کیا کیا؟ اس وقت ہمارے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو نمازی بنائیے تاکہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو. تو عرض کر دیں یا رسول اللہ، بہت اچھی طرح سے تو ادا نہیں کی لیکن ادا کی ہے، بس آپ کرم فرما دیں کہ قبول ہو جائے. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان
रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमजान पाकिस्तान गलती रुक जाए रोजे की ढाल से काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से दीन तो है दुनिया में नेका माल से रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमजान पाकिस्तान हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो गम की कैद से खुशियों को आजाद करो खल्क खुदा को देखो अल्लाह या